السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھائی بہن خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کافی ہے اگر ایک الہ میرے لیے۔ تو بیسیکلی یہ عقیدے سے لنک کرتا ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہے نا یہ ہمارے ایز اے مسلم ہم اس کو ایک بنیادی چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ ہمارے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے رحم سے، فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن عقیدے کی خرابی معاف نہیں کرے گا، اور ایک حقوق العباد، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے عقیدے میں تھوڑی سی بھی خرابی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ شرک جو ہے نا 20 سے زیادہ مخفی ہے۔ مطلب کبھی کبھی ایسی چھوٹی بات ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں، وہ ہمیں شرک کے دلدل میں پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں کہ فلاں ڈاکٹر کی دوائی میرے لیے ٹھیک ہو گئی، مجھے کوئی بیماری تھی، تو یہ بھی میرے خیال سے شرک میں آ سکتا ہے۔ بندہ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے فلاں ڈاکٹر کی دوائی میرے لیے ٹھیک ہو گئی ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے تو جو یہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اکثریت کو پتہ ہوتی ہے، لیکن یا تو ہم انہیں اکثر بھول جاتے ہیں یا وہ ہمارے عمل میں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ریمائنڈ کرنا تھوڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، علم وہ جو بغیر عمل کے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہر وہ عمل محبوب ہے جو توڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ حدیث میں بھی اس طرح آتا ہے کہ اللہ کو وہی عمل زیادہ محبوب ہے جو توڑا ہو لیکن مسلسل ہو، اس میں کنسسٹنسی ہو۔ جیسے اگر آج مجھے شوق پڑا اور میں نے 2 نمازیں پڑھی، 4 پڑھی، 5 پڑھی، کل بھی پڑھی، پرسوں پڑھی، لیکن آگے پھر میں چھوڑ دیا پڑھنا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سے شروع کرے، 3 سے کرے، لیکن مسلسل کرے، روز پڑھے، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بندہ پنجگانہ نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے گا۔ تو اس طرح کنسسٹنسی ہونی چاہیے ہمارے ہر عمل میں۔ تو اس بات کے ڈیٹیل میں عقیدے کی طرف میں زیادہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقے بن چکے ہیں، مسلک بن چکے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے الفاظ سے، اپنی زبان سے ڈائریکٹ کسی کی دل آزاری کروں، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری کوئی مدد کر سکے، جو ہمارے کوئی کام آ سکے، کوئی تکلیف ہم پہ آئی ہو تو وہ دور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پہ یقین کرنا، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلوں کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایز اے مسلم کہ درخت کا ایک پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کے کن سے۔ کبھی کبھار ہمیں جب تکلیف ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کو کہ اے اللہ ہم ہی کیوں، لیکن ہمیں اگر بے حساب خوشیاں ملتی ہے تو تب ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہم ہی کیوں۔ اللہ ہمارے اعمال سے، ہماری باتوں سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، صبح وہی اسی فرشتوں کے ہاتھوں ہمیں رزق بھیج دیتا ہے۔ یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور مومنین کی بہترین صفات میں سے ہے۔ جب بندہ حسن ظن عاقبت سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنا ہر معاملہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد، حمایت اور تائید و نصرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو فرمایا ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین سہارا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگ ان کے لیے گل گلزار کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو کفار کے لشکروں سے ڈرایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین سہارا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل اور نعمت سے سرفراز فرمایا، انہیں تکلیف نہیں پہنچی۔ ہم انسان بہت عاجز ہیں، ہم اکیلے حادثات سے نہیں لڑ سکتے، نہ مصائب و مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم فطری طور پر کمزور اور ناتواب پیدا کیے گئے ہیں۔ ہاں اگر ہم اپنے رب پر توکل کریں، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ نہ ہو تو اس عاجز لاچار بندے کی کون سی تدبیر آئے گی کہ اس کے جب اس پر مشکلات و مصائب آن پڑے۔ فرمان الہی ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین، اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور اگر تم مومن ہو۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آپ جس بھی حالات سے گزرے، لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، مالی، جسمانی، رشتہ داروں کے رویے سے لوگ تنگ پڑتے ہیں، تو پلیز جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں ان کو اللہ پر توکل کرنا ہی ہوگا، توکل کرنا چاہیے۔ جو قوی اور غنی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی ہمارے مشکلات و مسائل ختم کر سکتا ہے، اذیتوں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ لہٰذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو حضر جان بنا لیجئے۔ اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے،
تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ کا کوئی دشمن آپ کو ڈرانے لگے کسی ظالم کے خوف سے، سب حالات میں ہمیں اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ کوئی بھی نہیں ہے جو کہتے ہیں نا، ایک شاعر کہتا ہے، اس کے میں آپ کو ٹرانسلیشن بتاتا ہوں کہ ساری دنیا مل کر اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے، لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو وہ نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر اگر آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہتی ہے لیکن اللہ نہیں چاہتا ایسا، تو وہ آپ کو اللہ کے غضب سے جو ہے نا وہ نہیں بچا سکتی۔ تو پلیز یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے یوٹیوب پہ کسی نے اتنی لمبی ویڈیو آڈیو سننی نہیں ہے، تو جتنا بھی میں نے کوئی بات کی ہے اللہ کرے ہم اس پر عمل کریں، ہمیں اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ پچھلی ویڈیو کی طرح میں کچھ اقوال زرین، کچھ موٹیویشنل کوٹس کہہ لے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 ہے، مومن جب تک دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ آپ خود سوچ لیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرتا ہے، اور یہ لٹرلی میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ میں نے جب بھی کسی کے کام آیا ہوں اللہ نے میری مدد کی ہے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ مالی طور سے ہو، جسمانی طور سے ہو۔ میں کبھی کسی کے کام آیا ہوں تو اللہ نے میری مدد کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے، روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں، سوری ٹو سے فیمیلز بھی ہے جو میری یہ آڈیو کلپ سن رہی ہوگی، میں حجاب تو بہت دیکھتا ہوں لیکن وہ ایسے ہوتے جس سے وہ جسم کے خد و خال زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اور ان پہ جنت کی بو بھی حرام ہے۔ تو پلیز آپ ایسے جو ہے نا حجاب کیا کرے جس سے آپ کی جسمانی خد و خال ظاہر نہ ہو۔ اللہ اس بات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ ہے، واصف علی فاسب کا پیارا سا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں ہے، سماجی مرتبے کا نام بھی نہیں ہے، بینک بیلنس، بڑے مکان اور گاڑیوں ہونے کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ خوش نصیبی اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ اور یہ بھی ایک مومن کی نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ہم شکر گزار رہیں، صبر کرے، شکر کرے، اپنے تو گناہوں پہ استغفار کرے۔ چوتھے نمبر پر ہے، اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو کرنا نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ یہ بھی اتنا بڑا ہی کام ہے جتنا بولنا۔ اکثر لوگ ایسی بات کرتے ہیں جو اگلے کے دل کو جو ہے نا وہ چیر کے رکھ دیتے، کچھ لوگ اپنے دل کی بڑاس نکال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ غلط کام ہے۔ آپ نے تو سارا کچھ کہہ لیا، اس بیچارے کے دل کو بھی چیر لیا، بعد میں آپ سوری بول لیتے کہ سوری میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اور وہ ویسے ہی میں غصہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ ویسے بھی ادب آداب، اگر آپ کسی محفل میں بھی ہے تو جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی بات کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے اور اس سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، تو اس سے اچھا ہے آپ گڈ لسنر بن جائے، سنیں، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ آخری نمبر پہ ہے، کسی کے ساتھ بلائی اس امید پہ مت کرنا کہ کل وہ بھی میرے ساتھ بلائی کرے گا۔ یہ چیز بہت زیادہ ہے ہماری فیملیز میں، ہمارے عورتوں میں اسپیشلی میں نے ایکسپیرینس کی ہے۔ میں جب بھی کسی کہتا ہوں یار اس کے ساتھ بلائی کر رہا ہوں، نہیں وہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے تو نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گی، یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ بلائی کریں تو اللہ کے لیے کریں، بے شک اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کرے پھر بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے نا اچھائی کریں، یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نشانی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ آڈیو کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کسی ایک بھی بات پر اگر آپ عمل کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔